ابرہا کون تھا اور وہ خانہ کعبہ سے اتنی نفرت کیوں کرتا تھا؟ خانہ کعبہ کو کیوں گرانا چاہتا تھا؟ اس سال کا نام عام الفیل کیوں پڑ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب الفیل کا یہ واقعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 40 یا 50 روز قبل پیش آیا تھا، اور عرب میں یہ واقعہ اس قدر اہمیت کا حامل تھا کہ اس سال کا نام عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال رکھا گیا، اور قرآن کریم میں سورہ فیل میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ابرہا کو ملک یمن میں حبشہ کے بادشاہ نے گورنر مقرر کیا تھا۔ ابرہا نے دیکھا کہ ہر سال لوگ حج کے موسم میں بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں۔ اس بات پر اس کو غصہ آتا تھا کہ یہ غریب مکہ کے لوگ، ان کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، نہ ان کی کوئی گورنمنٹ ہے، یہ کیوں پورے عرب کا سینٹر بن چکے ہیں؟ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے سے پہلے ابرہا نے اپنے کیپٹل صنعا میں ایک بہت بڑا چرچ یعنی کلیسا تعمیر کیا۔ اس کی تعمیر پر ابرہا نے یمن کی بے تحاشا دولت خرچ کر دی۔ قیمتی پتھر سے تیار کردہ یہ انتہائی خوبصورت عمارت تھی، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر اس کلیسا کا طواف کریں، لیکن عرب کے لوگوں کو اس بات پر سخت غصہ آیا۔ جب ابرہا کا یہ منصوبہ مکمل طور سے ناکام ہو گیا تو اس نے بیت اللہ کو گرانے کا منصوبہ بنایا۔ ابرہا ایک بہت بڑا لشکر جس میں ہاتھی بھی تھے لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ یہ خبر تمام عرب میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنا مشکل تھا۔ کچھ قبیلوں نے لڑائی کرنے کی کوشش کی، لیکن ابرہا نے انہیں کہا کہ وہ کوئی خون خرابہ نہیں کرنا چاہتے، وہ صرف کعبہ کو گرانا چاہتے ہیں۔ ابرہا نے مکہ کے قریب چاپے مار کر قریش اور دوسرے قبائل کی اونٹ اور بھیڑ بکریوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب قریش کے سردار تھے۔ قریش نے یہ مشورہ کیا کہ آیا ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے، لیکن ان میں اتنی طاقت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ مکہ چھوڑ کر قریب کے پہاڑوں پر چلے جانا چاہیے۔ اسی دوران ابرہا کے فوج کا ایک سپاہی آیا اور اس نے دریافت کیا کہ مکہ کا سردار کون ہے۔ سب نے عبد المطلب کی طرف اشارہ کیا۔ عبد المطلب کو ابرہا کے لشکر میں لے جایا گیا۔ جب گفتگو شروع ہوئی تو عبد المطلب نے شکایت کی کہ آپ نے میرے اونٹ گرفتار کیے ہیں، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ میرے اونٹ میرے حوالے کر دیں۔ ابرہا نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ میں تو تم کو بہت عقل مند سمجھتا تھا، لیکن آپ کے سوال پر مجھے بڑا تعجب ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں جو تم لوگوں کے نزدیک اتنا مقدس ہے، لیکن آپ نے اس کا ذکر تک نہیں کیا، اور آپ کو اپنی اونٹوں کی پڑی ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹ میری ملکیت ہے، اس لیے میں نے اس کے متعلق درخواست پیش کی ہے، اور کعبہ خدا کا مقدس گھر ہے اور وہی اس کا محافظ ہے۔ میں کون ہوں جو اس کی طرف سے سفارش کروں؟ آپ جانے اور رب البیت جانے۔ ابرہا نے کہا کہ اب اس کو میرے ہاتھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اونٹ واپس کر دیے گئے۔ عبد المطلب نے واپس آ کر قریش کو سارا قصہ سنا دیا۔ قریش نے خانہ کعبہ میں حاضر ہو کر دعا کی، اور اس کے بعد پہاڑوں پر گھاٹیوں میں پناہ لی اور انتظار کرنے لگے۔ اگلے دن صبح ابرہا نے لشکر مکہ کی جانب بڑھایا، جس کی اگلی قطاروں میں ہاتھی تھے۔ ہاتھیوں کی قطار میں سب سے پہلے اس ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا جس پر ابرہا خود سوار تھا۔ یہ ابرہا کے لیے ایک تنبیہ بھی تھی، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آیا کہ اچانک تیز ہوا چلی اور پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے اور لشکر کے سروں کے اوپر چھا گئے۔ ان کی چونچ اور پنجوں میں سنگریزے تھے، وہ پتھر جو آگ میں پکائے گئے ہوں۔ جو کسی کو لگتے تھے تو فوراً اس کے اعضاء گلنے اور سڑنے لگتے تھے۔ سنگریزوں نے سارے لشکر کو جلنی کر ڈالا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تھوڑی دیر میں لشکر تباہ و برباد ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ ابرہا یمن اس حال میں پہنچا کہ اس کے تمام اعضاء گل سڑ چکے تھے۔ یعنی اللہ نے یمن اور حبشہ کے باشندوں کی عبرت کے لیے ابرہا کو اس حالت میں یمن پہنچا دیا کہ جس شخص نے بہت بڑے لشکر پر گھمنڈ کر کے خدا کی طاقت کو چیلنج کیا، آج قدرت نے اس کا یہی حال کر دیا۔
یہی حال اللہ نے فرعون کا بھی کیا تھا اور اس کی ڈیڈ باڈی کو آج تک کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔